بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میاں معاذ اسلام۔ یہ بابا کی ایک پرانی کتاب ہے۔ کتاب کا نام ہے پاکستان کی ہسٹری، حکومت اور سیاست۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ کس طرح پاکستانی سیاست دانوں، ججوں اور جرنیلوں نے اپنے سیاسی اور معاشی فائدے کے لیے لوگوں کا قتل عام کیا اور ملک کو کتنا نقصان پہنچایا، اور کس طرح اپنے مخالفوں کو پابند سلاسل رکھا۔ جو لوگ آج پاکستان کے حالات پر غم زدہ ہے، دکھی ہے کہ کیسے طاقتور لوگوں کے لیے قانون مکری کا جالا ثابت ہو رہا ہے اور غریب انصاف کی خاطر انصاف حاصل نہیں کر پا رہا۔ غریب انصاف کی خاطر کورٹ اور کچہریوں میں ذلیل و خوار ہو رہا ہے، اور یہ ذلالت کی وراثت اپنی اولادوں کو دے جاتا ہے کہ بیٹا اب تو نے انصاف کی خاطر اپنی جوانی اور اپنے بڑھاپے کو لگا دینا ہے۔ 76 سال سے پاکستان میں غریب کو انصاف نہیں مل رہا۔ اس کتاب کی طرف آنے سے پہلے میں آپ کو طاقت کی پوری تاریخ اور اس کا زوال بتاتا ہوں۔ طاقتور نے ہر دور میں حقداروں کا حق کھایا ہے، ان پر ظلم کیا ہے۔ یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہی شروع ہو گیا تھا، جب ان کے بیٹے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کے سر پر پتھر مارا تھا۔ قرآن پاک کی سورۃ المائدہ آیت نمبر 27 میں اس واقعہ کا تفصیل سے ذکر ہے، ڈیٹیل سے بتایا گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام پہلے نبی ہیں جنہوں نے تبلیغ شروع کی۔ نوح علیہ السلام کی قوم بتوں کی پوجا کرتی تھی، اور آپ کی قوم ہی پہلی قوم ہے جس پر عذاب آیا۔ آپ کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ طوفان نوح کے وقت کشتی میں 40 مرد اور 40 خواتین تھی۔ آپ کی اولاد کے علاوہ کسی کی نسل آگے نہیں چلی۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے جو امیر ترین اور طاقتور لوگ تھے، انہوں نے آپ کا مذاق اڑایا اور آپ کی کشتی میں کچرا ڈالنا شروع کر دیا، اور غرور اور تکبر میں آ کر کشتی میں غلاظت بہرنی شروع کر دی۔ آخر میں وہ سارے طاقتور طوفان نوح میں غرق ہو گئے۔ نمرود بن کنعان بادشاہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بادشاہ کی عوام کو بتوں کی پوجا سے روکا۔ سارے طاقتور ایک جگہ اکٹھے ہو گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کی تیاری کرنے لگے۔ طاقتوروں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا، لیکن اللہ کے حکم سے آگ ٹھنڈی ہو گئی اور طاقتوروں کی ساری چالیں ختم ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت مصر پر فرعون مرد فتح ثانی کی حکومت تھی۔
وہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا۔ بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش 1520 قبل مسیح ہے اور آپ کا نسب حضرت یعقوب علیہ السلام سے ملتا ہے۔ حضرت موسیٰ نے فرعون کو خدا ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ فرعون مصر کے بادشاہوں کا لقب ہے۔ فرعون خاندانوں نے مصر پر بہت عرصہ تک حکومت کی۔ آخری فرعون خاندان 332 قبل مسیح میں اسکندر اعظم کے ہاتھوں ہارا تھا، اسے شکست ہوئی تھی۔ فرعون بنی اسرائیل پر بہت ظلم کرتا تھا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ کسی نے اس کو بتایا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو تمہاری بادشاہت ختم کر دے گا۔ فرعون کی ظلم والی بادشاہت بھی سمندر میں غرق ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سمندر سے حفاظت سے نکال لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی طاقتوروں نے صلیب پر چڑھا دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا اور آخر پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکہ کے طاقتوروں نے ظلم اور جبر کا ہر حربہ استعمال کر لیا۔ طائف کے لڑکوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پتھر مارنے کے لیے پیچھے لگا دیا۔ جب آپ نے ان کو برائی سے روکا، ان کو ایک اللہ کی طرف آنے کو کہا، ان کو بتوں کی پوجا چھوڑنے کو کہا، ان کو بے ایمانی سے روکا، مکہ کے سارے طاقتور آپ کے مخالف ہو گئے، حالانکہ وہ آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھتے تھے، اپنے ہر فیصلے میں آپ کو شامل کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ کے مخالف ہو گئے، آپ کے ساتھیوں پر ظلم کی اور حد عبور کر دی، لیکن فتح مکہ پر یہ سارے سردار سر جھکا کر کھڑے تھے۔ طاقت کی تاریخ اور اس کا زوال آئندہ آنے والی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ آپ پلیز میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔